الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہین نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ فل ذکر شہیدان کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرت سیدی شیر علی آغا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو سجادہ نشین بھائی محمد نعیم رضوی اشرفی صاحب اللہ ان کی پوری ٹیم کو عمر نو عطا فرمائے، انہوں نے بڑی خوبصورت امام کی محفل کو سجایا۔ آج ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے ماہ محرم شریف کی پہلی شب ہے، اسی مناسبت سے امام کی یہ محفل ہے۔ میں نے سورۃ الرحمن سے جسے عروس القرآن یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ سے 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً
بچپن سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک محفل ذکر شہیدان کربلا پہلے بھی سجتی تھی، ابھی بھی سجتی ہے اور انشاءاللہ سجتی رہے گی۔ آج میں آپ کے سامنے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی محبت، الفت، پیار اور ان کی زندگی، ان کی استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ آپ کے سامنے وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے امام حسین کو جب بھی سنا، رسموں کے اعتبار سے سننے کی کوشش کی، روایات کے اعتبار سے سننے کی کوشش کی، کیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ امام حسین اس لیڈر کا نام ہے، امام حسین اس قائد کا نام ہے، امام حسین اس تحریک کا نام ہے، امام حسین اس تنظیم کا نام ہے، امام حسین اس جہد مسلسل کا نام ہے، امام حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس دل میں حسین ہوتے ہیں اس دل کے اندر کبھی نفاق جنم نہیں لے سکتا، جس دل میں امام حسین ہوتے ہیں اس دل میں کبھی بزدلی جنم نہیں لے سکتی، جس دل میں امام حسین ہوتے ہیں اس دل کے اندر کبھی مکر اور فریب جنم نہیں لے سکتا، اس لیے کہ امام حسین بڑے عظیم ہیں۔ امام علی مقام کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم نے امام کو رسموں کے اعتبار سے سمجھا ہے، ہمیں امام کو حقیقتوں کے اعتبار سے سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد میری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک تو عظمت امام حسین روایات کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، اور اینڈ پر ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں گے کیا ہم واقعی حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام حسین کتنے اہم ہیں، امام حسین کتنے عظیم ہیں، کتنی عظیم ہے امام حسین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کتنے عظیم ہیں، بلکہ کبھی یہ بھی سوچا کیا کوئی اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائیں عظمتوں کو، بڑائیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں پہلے عقیدے کی وضاحت کر دوں، میں اس وقت صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، افضلیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ افضلیت میں ہم سب اہل سنن کا وہی موقف ہے جو موقف ہمارے اسلاف کا ہے، میں اس سے کوئی سمجھوتا کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ لیکن فضائل کے باب میں ایک چیز آپ سے پوچھوں، آپ تصور کریں، بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، امام حسین کو آپ مذہب میں تقسیم نہیں کر سکتے، مسلک میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ہر قوم کے لیڈر ہے، حسین ہر مذہب والوں کے لیڈر ہے، اس اعتبار سے کہ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جب بھی کوئی بندہ ضمیر کو زندہ پاتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں غیرت وہاں کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام حسین کو ہر مذہب میں ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، میں عظمت امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں، کتنے عظیم ہو، کتنا عظیم ہو سکتا ہے کوئی انسان۔ آپ یہی کہہ سکتے ہیں یار اس کی بلندیاں تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں کی، اگر امام حسین کو سننے کے لیے آئے ہیں تو میں صرف آپ کے سامنے عظمت حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن توجہ فرمائیں، روایتی انداز سے ہٹ کر آج ہم امام حسین کو سننے کی کوشش کریں۔ کتنا عظیم ہو سکتا ہے کوئی انسان، یہی نہ کہ یار اس کی عظمتیں تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ جب کسی مقرر، کسی خطیب، کسی ادیب، کسی عالم، کسی مفکر، کسی شیخ، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بلند ہے یہ انسان، بڑا عظیم ہے یہ انسان۔ لیکن آئیے اب آپ کی عقیدتوں کی عدالت میں میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر عظمت حسین کا اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں عظمت آسمان کو چھو رہی ہے تو کسی انسان کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، مگر ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، پوری کائنات اس کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کی شان یہ ہے ان کے تلوے
ان کے تلوے ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر جاتے ہیں تو وہ عرش جو اللہ کا عرش ہے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. عرش معلیٰ کب؟ جب محمد رسول اللہ کے تلووں کو چوم لے تو وہ عرش عرش معلیٰ کہلاتا ہے. نبی کے تلوے چند لمحوں کے لیے جس پر لگ جائے، جس کے سینے پہ آ جائے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. نبی کے تلوے جسے لگے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. نبی کے قدم جو چومے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. جو نبی کے قدم میں آتا ہے وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے. اور جس حسین کو نبی اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں حسین کی عظمت کا عالم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس. عظمت حسین کا اندازہ لگاؤ. رسول اللہ نے امام حسین کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. تصور میں لائیں یہ رسول اللہ کی محبتیں ہیں. اللہ اکبر. حضور کا پیار ہے. امام حسین سے حضور کی محبتیں ہیں. امام حسین کو حضور نے پکڑا، دونوں ہاتھ میں پکڑا، پکڑ کر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. کہا شہزادے اور اوپر آنا، اور اوپر آنا، اور اوپر آنا، اور اوپر آنا. حسین اپنے نانا کے پیروں پہ گھٹنوں پر آئے، گھٹنوں سے رانوں پر آئے، رانوں سے پیٹ پر آئے. اور کائنات نے دیکھا جس نبی کے پیر عرش معلیٰ بناتے ہیں اس نبی کے سینے مبارکہ پر حسین دونوں پیر رکھ کر کے کھڑے ہیں. ذرا عظمتوں کا اندازہ تو کریں، ذرا عظمتوں کا اندازہ تو کریں. واللہ اللہ اکبر. سینہ علم نشرہ پر نبی جس کو چڑھا رہے ہیں ذرا کوئی اندازہ تو کریں. کوئی منبر پہ چڑھتا ہے، کوئی محراب میں جاتا ہے، لیکن حسین تمہاری عظمتوں کا اندازہ کون کرے. نبی نے سینے کے اوپر چڑھایا، کبھی کندھوں کے اوپر بٹھایا. یہ عظمت امام حسین ہے. جاؤ گھر جا کر کے سوچنا، کبھی تصور کرنا. میں صرف فضائل کے بعد میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات اور عرض کروں آپ سے. اللہ اکبر. ماں ہونے کے اعتبار سے، باپ ہونے کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے انسان کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کتنا بھی بڑا انقلابی ہو لیکن اس کی ماں اچھی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مقرر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی ماں اچھی نہیں ہے تو یہ عیب پیدا کر دیتا ہے. یار آدمی تو بڑا اچھا انقلابی ہے اس کا باپ اچھا نہیں ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے. یار انسان بات تو بڑی اچھی کرتا ہے اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، بولو عیب پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آؤ حسین کتنے حسین ہیں، حسین کتنے عظیم ہیں. مولا حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. آپ نے دیکھا عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے سینے پر چڑھائے، رسول اللہ اپنے کندھوں پر چڑھائے. اور بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہوں یہ تو کتنی مشہور روایت ہے. اللہ اکبر. جب رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں تو حالت سجدہ میں نبی امام حسین کو اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں اور امام حسین کی وجہ سے سجدہ طویل کرتے ہیں. میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف روایتوں کی طرف اشارے دے رہا ہوں. اتنے عظیم ہے امام حسین لیکن اللہ اکبر ذات اتنی عظیم ہے. نبی جس کے لیے سجدہ طویل کر دے، ذات اتنی عظیم ہے. نبی جس کو کندھوں پہ بٹھائے، ذات اتنی عظیم ہے. جس کو سینے پر چڑھائے، ذات اتنی عظیم ہے. رسول اللہ جس کو اپنی زبان چسائے، ذات اتنی عظیم ہے. نام بھی حضور رکھے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے رکھے اور اللہ بھی ان ناموں کو چھپا کر رکھے. حدیث میں آیا ہے حسن حسین ان ناموں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا تھا تاکہ زمانہ جاہلیت میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوگا. اندازہ تو فرمائے جن کے ناموں کو قدرت پردے غیرت میں چھپاتی ہے ان کو حسن و حسین ان کے ناموں کا یہ عالم ہے، ان کی ذوات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. قدرت کو کیا پڑی ہے کسی کے ناموں کو چھپانے کے لیے، وہ تو بے نیاز ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے حبیب تجھ سے پیار ہے تو تیری آج سے بھی پیار ہے. توجہ تو فرمائیں. آپ کس خاندان کا ذکر سننے کے لیے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی لیڈر اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. دنیا کا کوئی انقلابی اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. حق ہے. سبحان دنیا اللہ. کا کوئی مفکر اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. بے
سدرہ پہ جانے والا جبریل جب نبی کے گھر میں آتا ہے تو خیال فاطمہ اتنا ہے کہ بے اجازت سدرہ پہ جانے والا جبریل جب حجرہ فاطمہ میں آتا ہے تو اجازت لے کر کے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر کے رکھا، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی شہزادوں کی برابری نہیں کر سکتا. ماں ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے ان کی ماں کو وہ مقام عطا کیا ہے. بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا یہ مائک کھولے، تھوڑا سا اس کو کھولے تھوڑا سا. ماں ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا بہت خاص بات ہے. اگر دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مذہب دعوتی مذہب ہے. تو میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں. ہماری ان ہستیوں کو آپ کسی ایک آنکھ سے نہ دیکھیں، ذرا غور کریں، غور فرمائیں. کیا لوگ ہیں یہ؟ نبی کی اہل البیت، نبی کے گھر والے. ماں ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ ہر بندہ ماں سے پیدا ہوتا ہے. ایک ہی جوڑا ہے جو ماں باپ کے بغیر ہے، اس کے بعد ایک ہستی ہے جو باپ کے بغیر ہے مگر ماں ہے. تو ماں بہت اہم ہے. اور ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں ماں کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں ماں کو، ماں. اور جو ماں ہوتی ہے اسی کے کردار کی جھلک اولاد میں ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ماں کی بڑی اہمیت ہے. ہم پیر کرنے میں، مرید ہونے میں تو ہم کبھی کبھار معاملات ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن ماں کو ڈھونڈنے کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت احتیاط ہے. پیر ڈھونڈے گا اکیلا مرید، کیونکہ کامیاب رہا تو وہ اکیلا اور پھنس گیا تو وہ اکیلا، اس کا میٹر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے امام ڈھونڈے گا اکیلا مقتدی، کامیاب رہا تو کامیاب رہا، پھنسا تو اس کا میٹر ہے. اسی طریقے سے اور قیاس. لیکن ماں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، جس کو ماں بننا ہوتا ہے، یعنی اب جسے بیوی آپ کہہ رہے ہیں، اب جسے بہو آپ کہہ رہے ہیں، اب جسے پوتر بہو آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، پورا خاندان ڈھونڈتا ہے. پورے خاندان اپنے تجربات کی روشنی کے میز پر ایک لڑکی کو تلاش کرتے. کیوں؟ پورا خاندان ایک لڑکی ڈھونڈنے لکھنا ہے. وجہ کیونکہ اس خاندان کو پتا ہے اب اس پورے خاندان کی آبرو اگر بچی رہے گی تو اسی لڑکی کی آنے والی نسلوں پر بچی رہے گی. اگر یہ لڑکی با ادب ہے تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جو ہماری نسل ہے وہ با ادب رہے گی. اگر یہ بے ادب نکلی تو آنے والی نسلوں میں بھی بے ادبی آ جائے گی. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی، میں نے کہا تم نے اصل ڈھونڈنے میں ٹھوکر کھائی، اس لیے تمہاری نسل بگڑ گئی. اگر تم نے اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر نہ کھایا ہوتا تو نسل کبھی نہ بگڑتی. اسلامی معاشرے کے جلسوں کی کبھی ہمیں ضرورت نہ پڑی جب تک ہم اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر نہیں کھاتے تھے. جب سے اپنے اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر کھانا شروع کیا ہے ہماری نسلیں بگڑ گئی ہے. اولاد بے ادب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں بے ادب ہے. اولاد بدماش کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں متقی نہیں ہے. اولاد جو ہے غلط راستے پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کی ماں سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جائے گی اس کی اولاد نے مسجد کا رخ کب کرنا ہے. جس کی ماں بازاروں میں بے پردہ گھومے گی اس کی اولاد نے راتوں کو مصلے پر کب رونا ہے. جس کی ماں سیریل دیکھ کر بچے کو دودھ پلائے گی اس کے بچے نے امام حسین کے کردار کو کب سینے سے لگانا ہے. یاد رکھنا، آم کی گٹلی اگر زمین میں رکھی جائے تو کبھی نیم اس سے نہیں ہو سکتا، اور نیمبولی زمین میں رکھی جائے اس سے کبھی آم پیدا نہیں ہو سکتا. تو اصل کو کہتے ہیں اور ماں سے ہی جو ہے وہ جیسے گٹلی اصل ہے درخت کی، جو گٹلی رکھو گے وہ درخت اگے گا. بس بات اتنی سی ہے، املی رکھا تو املی نے جنم لینا، آم رکھا تو آم نے
से जन्म लेना। अल्लाह अकबर। इसी तरह कयास कर लो, मैं कोई किसानों की रहनुमाई के लिए नहीं आया, लेकिन इतनी बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई, अब आइए जरा देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस इमाम हुसैन को क़यामत तक के लिए इनकलाबियों का सरदार बना करके भेजना था, अल्लाह ने उसके लिए कितनी अजीम माँ का इंतखाब किया है। माँ कितनी अजीम है। पहले तो ये बताओ कि नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा बल्कि फिरदौसे बनी खातूने जन्नत खातूने क़यामत। अल्लाहु अकबर। पदाए मुस्तफा, नबी के जिगर का टुकड़ा, नबी के कलेजे का टुकड़ा, नबी के जिस्म का हिस्सा, कुर्रतुल ऐन मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली बात तो फातिमा जैसी बेटी किसी गैर नबी से पैदा नहीं हो सकती, और फातिमा जैसी बेटी हर नबी के यहाँ भी पैदा नहीं हो सकती, सिर्फ खातिमुल अंबिया के घर पैदा हो सकती है बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर समझो तो अल्लाह का शुक्र, और अगर न समझो तो कोई शिकवा नहीं, क्योंकि मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूं। और इन बातों पर मैं रायपुर वालों को ये नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि रायपुर के सुन्नियों को अगर इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलना आता तो मैं कहता हूं फिर ये महफिल क्यों है। ये बात सुनने पर तो पत्थर भी बोलते होंगे नबी के शहजादी की अजमत। सुभान अल्लाह। अगर पत्थर बोलते सुन्नी ना बोले तो फिर क्या बात है। पहली मुहर्रम है और सैयदा पाक का जिक्र हो रहा है। मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ फलसफे के एतबार से। पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो जरा अंदाजा करें। इमाम हुसैन को पैदा करने के लिए सैयदा फातिमा जैसी माँ का इंतखाब था, और सैयदा फातिमा जैसी माँ के लिए, सैयदा फातिमा जैसी माँ के लिए वो जिस घर में बेटी बनकर आना थी उसके लिए इंतखाब किया खातिमुन नबीयीन का, आखिरी नबी। हर नबी के घर में भी ऐसी बेटी पैदा नहीं हुई। तवज्जो करो, हर नबी का घर, हर नबी का घर बड़ा है, लेकिन हर नबी के घर में भी ऐसी बेटी पैदा नहीं होगी। ये शान सिर्फ खातिमुन नबीयीन की है कि जिसके घर में फातिमातुज़ ज़हरा जैसी बेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की। और उस सैयदा फातिमा की शान क्या है? अल्लाहु अकबर। ये शान है सिर्फ फातिमातुज़ ज़हरा की शान है। नबी की तमाम बेटियों में सबकी भी ये शान नहीं है। 4 शहजादियां नबी की, एक बेटी की सिर्फ ये शान है। अल्लाहु अकबर। कि पूरी कायनात जिस नबी की तासीम में खड़ी होती है, वो नबी अगर पूरी जिंदगी किसी के लिए खड़े होते हैं तो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक एक जुमला घर जाकर के सोचना। फरिश्ते जिसके लिए खड़े रहे, अंबिया जिसके लिए खड़े रहे, अफ्ताब जिसके लिए खड़े रहे, अकबार जिसके लिए खड़े रहे, औलिया जिसके लिए खड़े रहे, क़यामत तक का हर सुन्नी हर महफिल में या नबी सलाम अलैक पढ़ने के लिए जिसके लिए खड़ा होता है, वो नबी पूरी जिंदगी बार बार जिसके लिए खड़े होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जात है। वो सिर्फ सैयदा कायनात की जात है, मखदूम कायनात की जात है। मेरी बात बहुत बड़ी। और ये इमाम हुसैन की अम्मी जान है। जरा गौर करें, जिसके लिए अल्लाह का नबी हर वक्त खड़ा, बार बार खड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात सैयदा मखदूमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मैं जब भी देखती फातिमा को कि वो जब भी आ रही है, हुजूर किसी मूड में हो, किसी रंग में हो, हुजूर फातिमातुज़ ज़हरा को देख के उठ के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मुझे इस पे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं, लेकिन मुझे बात इतनी इस पे अफसोस रहेगा कि मैंने सैयदा की इतनी बड़ी शान बयान की और रायपुर के सुन्नी चुप रहे। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं।
ہو سکتا ہے شاید میرے کانوں کی سماعت کمزور ہو رہی ہو 40 سال کے بعد تو مجھے کم سنائی دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مجھے اتنا سنائی دیتا ہے کہ میں وہ پیچھے والوں کی آواز بھی سن سکتا ہوں. سبحان اللہ. کائنات کی شان بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے حضور کو میں نے جب دیکھا فاطمہ الزہرا آئی ہیں، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اور بڑی بات لے لیجئے، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں اور سب سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. غور کرنا رائے پور والوں. اللہ اکبر. صرف نبی کھڑے نہیں ہوتے، اللہ اللہ، اور جس کے نام پہ قیامت تک انگوٹھے چومے جائیں گے وہ نبی صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فاطمہ الزہرا کا ماتھا چومتے ہیں. جس کے نام پہ سب انگوٹھے چوم رہے ہیں وہ نبی ماتھا فاطمہ چوم رہے ہیں اور کہتے فدا کا امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. وقت مختصر ہے، مجھے ایک محفل میں اور جانا ہے، اس لیے میں بات طویل نہیں کروں. یہ ماں ہے کس کی؟ امام حسین کی. اور ایک بات اور، اب اگر آپ کو کوئی امام حسین کا ثانی لانا ہے دنیا میں چیلنج کی بات کر رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر امام حسین کے برابر کسی کو لانا ہے، ہاں اوکے، وہاں جب اگر آپ کو امام حسین کا مقابل لانا ہے، برابر لانا ہے، تو آپ کو ماں حسین کی ماں کی طرح لانی پڑے گی. توجہ کرنا، غور کرنا. کوئی لوگ تقابل کرتے ہیں، امام حسین کا تقابل کرتے ہیں. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں اگر حسین کا مد مقابل لانا ہے تو امام حسین کی ماں کی طرح کوئی ماں لانی پڑے گی. ایک بات کرو، ابھی آپ میں نے کہہ دیا نا تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، سید جذبات میں کہہ رہا ہے. یہ میری فکر عقیدہ نہیں ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، یہ فاروق اعظم کا عقیدہ سبحان اللہ. جو میں نے کہا نا امام حسین کے مد مقابل کے لیے ماں حسین جیسی لانی پڑے گی، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے. ہم صحابہ کے راستے سے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اس عقیدے کو آگ لگے جو صحابہ کو چھوڑ کر عقیدہ بنایا جائے. ہم سنی ہے، سنی. اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اگر کوئی پاگل یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کو مانا جائے گا، میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس دن آپ صحابی کو چھوڑ دو گے ساری روایتیں آپ سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جتنی روایتیں سنی پڑھے یا شیعہ پڑھے کہیں نہ کہیں سے صحابہ ہی کی بیان کرتا ہے. میں اس طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات کہوں. لوگ کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا. بہت بڑی جاتی ہے پڑوسیوں کے منبر سے. ہمارے ایک پڑوس میں رافضی رہتے ہیں، ایک پڑوس میں ناصبی رہتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں پڑوسیوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ہم پیور لوگ ہیں. کوئی گالی نہیں دے رہا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جن نوجوانوں کو یوٹیوب کے نابالغ محققین دیکھ کر کے تھوڑی سی چھینکیں آ رہی ہے، میں ان سے کہتا ہوں ذرا علاج کرو. دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کر مت پھرو، شریفوں کی عادت نہیں ہے. دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کے وہ پھرتے ہیں جن کے گھر میں خود کا لقمہ نہیں ہوتا. ارے ہم تو لنگر والے ہیں، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. ہم دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں کیوں لیں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، آج کل ہمارے نوجوان مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ سید ہمارے منبروں سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا، ہمارے منبروں سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا، ہمارے منبروں سے اہل بیت.
بیگن نادان پاگل ہوئے ہو؟ جتنا ہمارے ممبروں سے بیان ہو رہا ہے کسی کے ممبر سے کبھی بیان ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنا آج دوسرے بیان کر رہے ہیں وہ ہم سے سن کر چرا کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر بات نہیں آتی تو صرف ایک روایت، ہر روایت پڑھ سکتا ہوں، وقت ہوتا رات بھر بٹھاتا، لیکن ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، عقل والوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ داغ کے دیکھ کے چند دانے چیک کر کے پتا چلتا اندر دیکھ میں کیا ہے۔ بہت ناز ہے لوگوں کو ایک روایت پر، کیا من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ بولو یہ روایت کو الحمدللہ ہم سنی مانتے ہیں، الحمدللہ بولو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علی کو ہم مولا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو بھائی سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، علی کو مولا بنانے کے لیے نبی کبھی ہاتھ اٹھاتا، اگر امتی کا نہیں اٹھتا ہے تو پھر افسوس کی بات۔ نبی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ ہاں، آج آپ لوگ کھانا کھا کے ایسا تھک کر کے آئے ہیں، مجھے کوئی اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن میں بات بہت بڑوں لوگوں کی کر رہا ہوں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اگر میں اصلاح معاشرے پہ تقریر کروں کوئی کیسے سنے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کروں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ نجف اور کربلا تک سب میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، مدینہ منورہ تک ساتھ ساتھ پہنچتے رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو جب مولا بنایا تو ہاتھ اپنا بھی اٹھایا، علی کا بھی اٹھایا۔ بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو نہیں علی کو مولا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ارے علی ہمارا مولا ہے، سارے مومنین کا مولا ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ علی محبوب ہے سب کے، جس کے نبی محبوب ہے، نبی نبیوں کے محبوب ہے، علی نبیوں کے محبوب ہے، نبی ولیوں کے محبوب ہے، علی ولیوں کے محبوب ہے، نبی صحابہ کے محبوب ہے، علی صحابہ کے محبوب ہے۔ اللہ اکبر کہہ دو نبی اللہ کے محبوب ہے، علی اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس فیضان سید شیر علی آغا، نعرہ حیدری۔ بولے نبی علی مولائے مومنین ہے، میں نے کہا کوئی نئی بات ہے، لیکن ہم پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں اس حدیث پہ تم بہت اعلان کرتے ہو، یہ حدیث تم تک آئی کہاں سے؟ وہ بتاؤ، بتاؤ نا کہاں سے آئی؟ تمہارے باپ دادا لائے تھے؟ کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، ہم سوال کریں آپ کے باپ دادا لائے تھے یا ہمارے باپ دادا لائے؟ بولو بھائی کون لایا تھا؟ وہ جو غدیر میں ہزاروں صحابہ بیٹھے تھے، وہ سارے صحابہ ہمارے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ مولا علی کی مولائیت پر جو ثبوت دے رہے ہیں ان میں ایک بھی رافضی نہیں ہے۔ پتہ چلا نہ علی کے مولا ہونے کی خبر جنہوں نے دی ہے وہ رافضی نہیں بلکہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کہتے واہ ہو؟ واہ واہ واہ۔ اب تم کیسے کہتے ہو کہ صحابہ علی کے دشمن تھے؟ اگر علی کے دشمن ہوتے صحابہ تو مولائیت کو چھپا لیتے، تم تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ علی کی مولائیت کو صدیق نے بیان کیا، فاروق نے بیان کیا، عثمان نے بیان کیا، سعد، سعید، طلحہ، زبیر نے بیان کیا، اور آج بھی ہم علی کی مولائیت کو بیان کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کسی مسلک کو کوسنے نہیں آیا لیکن دعوت انصاف دینے آؤں۔ اگر یار لوگ کہتے ہیں کہ سب صحابہ کافر ہو گئے تھے 3 کو چھوڑ کے، تو میں پوچھتا ہوں کافر جو روایت بیان کرے اس کو ماننا کیسا؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے کافر کوئی روایت بیان کرے تو اس پہ ایمان لانا کیسا؟ جائز ہے؟ نہیں۔ تو زبان سے کافر بھی کہتا ہے اور جنہوں نے روایت پہنچائی وہ مانتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یا تو تیرا کردار جھوٹا ہے، یا تو تیرا مسلک جھوٹا ہے، یا تو تیری زبان جھوٹی ہے، یا تو تیرا دل جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر معاذ اللہ کافروں نے کہا تو روایت جھوٹی ہے، اگر روایت سچی ہے تو بتا تو سچا ہے کیا؟ اور اگر تو سچا ہے تو روایت سچی ہے کیا؟ ہم تو سنی ہیں، ہم کہتے ہیں
जिन्होंने बयान किया वो सब के सब मोमिन थे, और ऐसे मोमिन थे कि क़यामत तक उन जैसा मोमिन पैदा ही नहीं हो सकता। बेशक बेशक। इसलिए कह रहा हूँ सहाबा की अजमत का ख्याल करना, वरना सारी रिवायतें खत्म हो जाए। और नौजवानों से कहता हूँ सहाबा पर इसलिए लोग बकबक कर रहे हैं कि हमारे दीन का पूरा ढांचा सहाबा की बातों पर टिका हुआ है। जिस दिन सहाबा डाउटफुल हो जाएंगे आपका पूरा दीन धड़ाम से गिर जाएगा। नादानी मत करना, नादानी मत करना। का इब्ने कसीर ने कहा, मैंने कहा 1 लाख इब्ने कसीर को झूठा मानना मेरे लिए आसान है, कुरान को मैं झुठला नहीं सकता। कुरान के सामने 1 लाख इब्ने कसीर को मैं झूठा कसीर मान सकता हूँ, हालांकि उनको झूठा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जज्बात है। कुरान के सामने कोई भी आएगा हम उसको ठुकरा देंगे, कुरान को नहीं ठुकरा सकते, कुरान को नहीं छोड़ सकते। मेरी कौम के जवानों, ये सहाबा है सहाबा। अब बताओ इब्ने कसीर की रिवायतों को मानोगे, इब्ने असीर की रिवायतों को मानोगे, इब्ने खलदून की रिवायत को मानोगे या कुरान को मानोगे? कुरान सहाबा के लिए क्या कह रहा है? वलादियात दबहन फलमोरियात कदहा। क्या कह रहा है कुरान महबूब? जो तेरे सहाबा तेरे पीछे घोड़ा दौड़ाते जंगों में, तो उनके घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ती है लगकर, हम उस धूल की भी कसम उठाते हैं। सहाबा की नहीं, सहाबा के घोड़ों की नहीं। सहाबा जिस घोड़े पे बैठ जाए नबी के पीछे पीछे जंग में, अल्लाह उनको घोड़ों के पैरों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुरान में उठाता है। बोलो कुरान को मानू, अल्लाह को मानू कि मुल्ला को मानू? इसलिए सहाबा को कभी गाली मत देना, सहाबा पे कभी तबर्रा मत करना, ये अपना तरीका नहीं है। और एक बात बताओ, गदीर मनाने वालों से कह दो, गदीर मनाने वालों, सबसे पहले गदीर पर मुबारकबाद देने वाला कौन था? और तुम्हारा बाप था कि नबी का सहाबी था? जब नबी ने कहा ना मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अली किल मौला, अली जिस चीज उसका महबूब है, जिस चीज का मैं महबूब हूँ, तो सबसे पहले खड़े हुए कौन? जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है और कहते मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, अली तू मेरा भी मौला है और सारे मोमिनीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस